یہ بظاہر اجرت نظر آتی ہے. اگر آپ اسے اوریجنل پلان کے اعتبار سے دیکھیں نا تو یہ ڈیلیڈ ہے. صحیح. یہ جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے یہ 1997 میں ہونا تھا. 1897 میں ایلڈرز آف دا زائنسٹ بیٹھے تھے جی. اس وقت یہ ڈیزائن کیا گیا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور 48 میں مطلب وہ 17 میں آباد ہو گئے, 48 میں ملک بنا لیا, 67 میں ایکسٹینشن ہو گئی اس کی. سارا وہ سارا بالکل یعنی 100% طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوئے جی. اس کے بعد گڑبڑ ہوئی ہے. 97 میں گریٹر اسرائیل نے بننا تھا. یہ بیچ میں سر کانٹا آ گیا پاکستان, اور وہ تھا یہ کہ بھئی یہ ایٹمی ہے یا نہیں ہے. بہت سارے اس پر جال ڈالے گئے, یہ بچا کے اپنا مطلب وہ بچاتے رہے. تو پھر اس کے بعد اب یعنی جب تک یہ طے نہیں ہو جاتا تھا نا, یہ پاکستان کا یہ دانت نہیں نکالے جاتے تھے, اس وقت تک آپ گریٹر اسرائیل نہیں بنا سکتے. بالکل. تو پھر انڈیا سے دھماکے کروائے گئے. اس وقت انڈیا کو دھماکے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب آپ سوچیں نا, کوئی مطلب کوئی حساب کتاب جڑتا ہے نہیں. وہ ہمیں ہی سامنے لانے کے لیے کیے گئے. نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد مطلب آرام سے وہ لے جاتے, اندر خانے ڈپلومیسی ہو جاتی, کسی ایک کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی اضافہ ہو جاتا تو بس ہو جانا تھا. آپ نے کر دیے تو اب تو وہ ایک ریکگنائز چیز ہو گئی, اب تو وہ نہیں ہو سکتا, اس لیے وہ ڈیلے ہوتا رہا. پھر یہ اصل میں اب آپ اس وقت ہم جب کہتے تھے تو کہتے تھے کانسپریسی تھیوری ہے. آج آپ پروٹوکولز کو کھولیں نا, پڑھیں تو بہو سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو پروٹوکولز میں لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح بات. اور آپ بالکل اینڈ پہ داخل ہو گئے. اب جو کچھ ہو رہا ہے نا پروٹوکولز میں, یہ جا کے آخر میں ہی ہونا تھا. عالمی جنگ, ڈی پاپولائزیشن, بالکل یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. 1.5 بلین بس بچے, 150 سال پہلے سے طے شدہ ہے یہ سارا. بالکل. تو پہلے تو کانسپریسی تھی, اب بھی اندھے ہو کیا, اب بھی نظر نہیں آیا. اب کون سی کانسپریسی ہے, فیکٹ ہے جی. اب تو وہ ہو چکا ہے نا, اب کون سی کانسپریسی رہی. تو اسی کا ایک یہ تھا. دیکھیں ریاستوں کو مجبور کیا جاتا ہے. جیسے فرض کریں آج آپ دیکھیں نا کہ آپ مودی نے یہ نہیں کیا اور پاکستان نے بھی نہیں کیا, لیکن ہو گیا. لیکن دونوں ملک جنگ میں ملوث ہونے کے قریب آ گئے یا نہیں آ گئے؟ بالکل. تو جس نے یہ جنگ کرانی تھی تو وہ یہ سارا کچھ کرے گا نا. یہی 9/11 ہے. اچھا ٹھیک, خالد صاحب میں اس میں ایک چیز اور جو ہے نا, اس میں بڑی دلچسپ وہ کہانی سر, میں ہے. صرف 9/11 کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. جی. تو اس وقت یہ سارے دانشور کہتے تھے طالبان نے کیا. سچی وہ کیپیبل ہیں اس بات کے, یعنی پورے امریکی سسٹم کو, ڈیفنس سسٹم کو ڈسیو کرنا. پھر اتنا یعنی کسی پائلٹ سے پوچھیں یار, کسی عام سے پائلٹ سے پوچھیں, یہ کوئی مطلب وہ آپ کی کوئی جیپ تو نہیں ہے کہ جا کے آپ نے پلر کے ساتھ مار دی. چند سعودی وہ ٹریننگ لینے گئے 6 مہینے کی سیسنا ایئر کرافٹ, اور بوئنگ ہائی جیک کر کے بلڈنگز میں مار دیے. ٹھیک ہے, وہ اتارتے ہوئے اس سے جو رن وے سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اتنی لائٹیں لگی ہوتی ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے, اسے گائیڈ کرنے کے لیے اسپیڈ کنٹرول میں ہوتی ہے. تو وہ اوپر جا کے مارا اس نے, بالکل نشانہ لے کے سینٹر میں مارا. یہ سارا یعنی وہی جو ڈیپ اسٹیٹ کہیں یا جو اصل طاقت ہوتی ہے نا, یہ ان کی کارستانی تھی. اور یہ تھی کس کے لیے, یہ پاکستان کے لیے تھی. وہ ذرا پھر بچ گئے, لیٹ ہو گیا, برا کیا سب کوئی. ہم پرویز مشرف کو بہت گالیاں دیتے ہیں, لیکن یہ کہ پاکستان بچ گیا. وہ حمید گل صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے نا, نشانہ تو پاکستان تھا. نشانہ تو پاکستان. تو یہ پھر ابھی جا کے تو وہ دوبارہ, چونکہ ادھر اصل میں آپ نے سوال کیا نا اجلت, جی. تو یہ اجلت نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلے ہو گیا بہت زیادہ, اس لیے یہ ایک جیسے ڈیسپریشن میں کوئی عمل ہوتا ہے نا, ڈیسپریشن, ہاں مطلب ویل پلانڈ نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی بہت تاخیر ہو گئی. اچھا سر, یہ بھی تو سوری میں چھوٹی سی ایڈ کر دوں کہ یہ بھی تو خبریں آ رہی ہیں کہ جو ان کی اپنی ریلیجس مائتھولوجی ہے اس کے مطابق بھی وہ جو مسیح نے ان کا آنا ہے, اور جو خاص طور پہ جو صہیونی تحریک کی جو اپنی ایک ریلیجس ایک تھنکنگ ہے, تو وہ بھی اس میں بھی ڈیلے ہو گیا ہے, اور وہ جب تک نہیں آئے گا تو. اچھا یہ جو آپ کے ویسپ ہیں وائٹ اینگلو سیکسن, یہ بھی تو زائنسٹ ہیں. ہاں یہی تو زائنسٹ ہے, اصل زائنسٹ تو یہ بالکل. یہ اصل میں انہوں نے تو یہودیوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے, اصل زائنسٹ یہ ہیں. بالکل. اور ان کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ان کا مسیح جلدی آئے. تو مطلب وہ ایک سوچ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسپریشن والی, وہ تو پائی جاتی ہے. وائٹ اینگلو سیکسن ہے نا, یہ بیسیکلی شیطان ہے, یہ کوئی مذہبی نہیں ہے. صحیح. انہوں نے ہر مذہب کو ایکسپلائٹ کیا ہے. عیسائیوں کو یہ لارا لگایا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو کرسچینٹی پھیلے گی. ٹھیک ہے نا, تخت داؤدی صہیون میں نصب ہوگا تو مسیح اتریں گے نا, اس سے پہلے اتریں گے ہی نہیں. تو آؤ فورسنگ گاڈز اینڈز,
ٹھیک ہے نا, آؤ آ کے تو یہ جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں. صہیون اصل میں یہ ہے بالکل کہ تخت داؤدی لا کے صہیون میں رکھا جائے. بالکل. یہودیوں کو یہ کہ بھئی وہ مسیح آئے گا, ان کو یہ کہ عیسیٰ آئیں گے. یہ سب اہل مذہب کو انہوں نے الو بنایا ہے. اصل بدماش یہ ہے وائٹ اینگلو سیکسن. سر یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک اور بات یہ کی. پیچھے سے خزاریان ہیں, یہ پیچھے سے خزاریان. بالکل بالکل بالکل. یہ سر اور یہی اس وقت دنیا کے اصل حکمران ہیں اور سرمایہ دار ہیں. جب ہم آپ کہتے ہیں نا سرمایہ داروں کی دنیا ہے, تو کون سے سرمایہ داروں کی دنیا ہے؟ انہی خزاریان کی دنیا ہے. یہ جو آپ نام لیتے ہیں جو یہودی بڑے ہیں, جو یہ کدھر یہودی ہیں؟ جی یہ اشکنازی جو اشکنازی کے ساتھ اس کا یہودیت ان کا سیمزم سے کیا تعلق ہے؟ یہ یہ سیمیٹک تو ہے نہیں. جو راٹ چائلڈ ہم کہتے ہیں, جو گولڈ سمتھس کہتے ہیں, یہ یہودی تو نہیں ہے. یہ وہی سر, یہ جو ہم تو کہتے تھے نا, لیکن اس وقت جو کاپی رائٹس ہیں سیمیٹزم کے, وہ تو انہوں نے اپنے نام اپنے نام یہ دجل ہے نا سر, یہ دجل, یہ دجل, یہ فراڈ ہے. اور ان کا علاقہ جو خزارہ ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ وہی جسے ہم کو کاف کہتے ہیں, پریوں کا دیس, ٹھیک ہے, جنات کا دیس. تو پتہ نہیں اولاد ہی جنوں کی ہو ساری. سر یہ آپ نے واسپ کی جو بات کی نا, تو میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں کہ اصل میں تو یہ کیتھولک کرسچینٹی کی آف شوٹ ہے نا, جو ایویلینجیکل جو, اور یہ جو رومن چرچ ہے بیسکلی, تو یہ اس کے آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیوینٹ سیکٹ. رومن چرچ نے ماضی میں راٹ چائلڈ سے قرضے لے کے تو اپنا چرچ چلایا. یہ بات منظر عام پہ نہیں آتی. رومن چرچ جو اس وقت ہے نا, وہ ان اشکنازی یہودیوں کا غلام ہے. بالکل. یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ جو یہ پوپ ابھی مرا نا, اس سے پہلے جو پوپ تھا میرے خیال ہے, یا اس سے پہلے, اس نے یہودیوں کو, ان یہودیوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کے جرم سے بری قرار دیا. اچھا, پاپ جان پال جو ہے. تو مطلب ایک طرف جو ہے وہ سود ان کے بھی ادھر حرام تھی, اور دوسری طرف انہی یہودیوں سے قرضہ لے کے تو یہ چرچ بچا تھا, ورنہ یہ چرچ ڈیفالٹ ہو گیا تھا. اصل میں اسی سود کو چلانے کے لیے پروٹیسٹنٹس وجود میں آئے تھے. صحیح. یہ جو کیتھولک میں نقب لگی تھی, اور یہ وائٹ اینگلو کے ساتھ جو پروٹیسٹنٹ جڑتا ہے نا, اصل میں یہ پروٹیسٹنٹ مذہب لے کے ہی یہ آئے تھے, تاکہ راہ فرار, تاکہ وہ اصل میں شریعت منسوخ ہو گئی نا. صحیح. وہ اپنے وقت کے متجدد تھے کہ انہوں نے, ویسے تو وہ مارٹن کنگ لوتھر کا فرمان تھا, وہ تو خیر کچھ اور تھا, ریفارمیشن کی وہ تھی نا سارا. لیکن اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے شریعت, ویسے ہی ادھر شریعت ختم ہی تھی, وہ تو سینٹ پال نے ختم کر دی تھی جی بہت ارلی. لیکن یہ جو تھوڑی بہت یہ سود شود حرام تھا نا, یہ بھی اس نے حلال کر دیا. اچھا سر, مہتاب بھائی سے یہ چیز پوچھتے ہیں, اور یہ جو ہمارے یہاں بھی ویسے نا, یہ یوزری حرام ہے اور انٹرسٹ حلال ہے, اور یہ سارا ادھر ہی سے سیکھا ہوا ہے. یہ کوئی ان کی اپنا کوئی تحقیق نہیں ہے. وہ بھی اسلامی بینکنگ, وہ بھی اسلام. ہاں جی. سر یہ جو آئیڈیولوجیکل فوٹنگز ہیں, اب اگر ہم دیکھیں کہ ان کی کتنی زیادہ الائنمنٹ ہے, یہ ہم نے واسپ کی بات کی, اس کے بعد ہم نے یہ جو زائنزم کی بات کی, یہ جو چرچ آف انگلینڈ, اور پھر اس کے ساتھ سر اگر موسٹ ریسنٹلی جوڑ لیں تو یہ جو RSS اور BJP, اور یہ جو پوری, تو یہ تو پھر ایک ہی سوچ نہیں. اصل میں چلیں یہ بات جو ہے نا, مجھے یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے ڈیپ اسٹیٹ سمجھانا. جی. کیونکہ اس کے بارے میں جان بوجھ کے یہ مغالطہ پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کسی رولز اینڈ ریگولیشن کا تابع ہوتی ہے. وہ کوئی فراڈ بھی کرتی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کوئی مینوپولیشن کرنی پڑتی ہے. یہ روگ ایلیمنٹ ہے, پوری ورلڈ روگ ایلیمنٹ, یعنی روگ ایلیمنٹ کا جو ورلڈ نیٹ ورک ہے نا, وہ در حقیقت ڈیپ اسٹیٹ, جس کو سر ہڈن گورنمنٹ کہتے ہیں. ہڈن, یعنی ایک گورنمنٹ, ون آرڈر, جی, نظم اجتماعی پوری دنیا کا. خالد صاحب اگر یاد ہو آپ کو تو ہمارے جنرل شاہد عزیز صاحب تھے, انہوں نے کتاب لکھی تھی خاموشی کہاں تھا. اس میں انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا کہ جب وہ امریکہ گئے تھے تو انہیں ایک آفر کی گئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر ایک کو آفر کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ آتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی بن جاتی ہے. اور وہ چیز جو ہے وہ ہمیں پھر بہت ساری جگہوں پہ نظر آتی ہے کہ کیسے لوگوں کی زندگی. وہ آج اگر وہ یہ کتاب لکھتے نا تو وہ نام لیتے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس وقت وہ نام لے نہیں سکتے, پھر بھی مارے گئے. پھر اتنا لکھنے پہ بھی مارے گئے. وہ تھوڑا ان کا اپنا بھی وہ تھا, کچھ سنوئی مرند شوق سیکھ کیا ہے وہ. آج نام لیتے تو سر شاید ہم پاکستان کے اندر بھی بہت سارے نام لیتے. سر جی وہ اصل میں ان کا جو کلاس فیلو صاحب تھے نا, وہ کیانی صاحب تھے. تو وہ اس کتاب میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ مجھے یہ آفر ہوئی ہے, تو وہ فوراً بولے کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا. وہ اتنا کر کے انہوں نے چھوڑ دیا.
لیکن بعد میں جس طرح وہ بنے تو پھر وہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ اصل میں یہی سمجھا رہے تھے.